یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر۔ کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ ڈیووٹ یور سیلف ٹو مائی ورشپ آئی ول فل یور چیسٹ۔ کیا کروں گا؟ میں تیرے صدر کو، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، فلفل کر دوں گا، کنٹینٹمنٹ دے دوں گا، غنا دے دوں گا۔ غنا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، غنا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے۔ غنا سے مراد ہے تو سیٹسفائی ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اور ول ایلیویٹ یور پاورٹی، اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا۔ یہ بہت ڈیپ باتیں اگر آپ اس پہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال گلوبل فیمن آئے گا، بہت بڑی قحط سالی آئے گی اس کے 3 سال پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے تمہیں، یا غالباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں مجھے تھوڑا سا ہے وہ، لیکن آپ چیک کر لیجئے گا، ان میں سے کوئی ایک ذکر ہے۔ کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے، کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا، رزق کی طرح۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غربت کی شکایت کی، ان کو بھی یہی ذکر بتایا، ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ۔ کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے، شکایت کہتے ہیں میری ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہوئی واللہ عالم، شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا، یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے، یا غنا مل گیا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹائم ویلتھ مل گئی، ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی، پتہ نہیں کیا مل گیا۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ کنسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ذکر اللہ قرآن مجید میں شفا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک پینل ڈسکشن پہ میں تھا، وہاں پہ ایک بہت ماشاءاللہ ٹاپ لیول کی گورنمنٹ امپلائی آئی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بیٹے کی سٹوری سنائی، تھوڑی سی بات میں نے کی، میری بات کو کنٹینیو کیا انہوں نے کہا قرآن مجید کے شفا والے اثرات میں نے اپنے بیٹے پہ دیکھے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا، اس کو ایک ایسی بون کی ڈیزیز ہو گئی، وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے صحیح سے، میں روتی تھی، بہت دکھ ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کافی اسٹرینتھ آ گئی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے، صرف قرآن پڑھ پڑھ، علاج بھی چلا، لیکن یہ کہ قرآن بہت پڑھا اس نے، اور ہم نے قرآن انہیں بہت سنایا بھی، سورہ رحمان پرٹیکولرلی۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے اور جو قرآن کو بہت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے میٹرز کو اس طرح سے سالو کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے کوئی مددگار آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کہتا ہے اچھا تمہارا یہ کام میں کرا دے، تمہارا یہ مسئلہ میں حل کرا دے۔ اس لیے یہ توکل کی باتیں، یہ یقین کی باتیں جو کہ اللہ نے گارنٹی دی کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، باقی جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever is focused only on this world، مسئلہ ہے صرف ایک چیز کو پرائیورٹی بنا لینا۔ یہ منع نہیں ہے کہ اس کو پرائیورٹائز نہ کرو لیکن لسٹ میں ذرا نیچے کرو۔ اللہ ول کنفاؤنڈ his affairs، اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو پھیلا دے گا، اینڈ میک him fear poverty constantly۔ یہ غنا کا اپوزٹ ہے۔ غنا یہ ہے کہ ڈر کوئی نہیں، صحابہ کوئی ڈر نہیں، ادھر سے ادھر چلے گئے، کیا رزق تو لکھا ہوا ہے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں، مصعب بن عمیر امیر ترین آدمی، اتنے یوتھ میں ایسے ڈریسز پہنتے تھے، ایسا پرفیوم لگاتے تھے، ایسی چپل پہنتے تھے، شوز مشہور تھے، دور دراز علاقوں تک ان کی ڈریسنگ مشہور تھی، سب کچھ چھوڑ دیا، میں جا رہا ہوں، کیونکہ فیئر ہی کوئی نہیں تھا، وہ مدینہ میں جا کے مل جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کو کس کا اللہ کے نبی نے مساوات جب قائم کی، مساوات کہہ رہے ہیں، جو بردرہڈ جو قائم کیا، اس میں کس کا پارٹنر بنایا تھا؟ سعد بن عبیدہ کا، امیر ترین آدمی، سعد بن عبیدہ چیف تھے۔ سعد بن عبیدہ نے کہا عبد الرحمن ہاف آپ کا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ، مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبیدہ کو بھی کراس کر گئے۔ بہرحال کوئی صحابہ نے ایکسیپٹ بھی کیا، کوئی حرج نہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں، لیکن توکل کا وہ لیول کہ مجھے تو ملنا ہے، اور ملا۔ اور یاد رکھیں ہجرت میں پہلا سٹیپ، مسجد تو بنائی وہ الگ موضوع ہے، پہلا پریکٹیکل سٹیپ صحابہ کو وہاں بات کرنے کا تھا مارکیٹ کا راستہ دکھانا، اکنامک انڈیپینڈنس۔ ہم سیرت پہ اس طرح غور ہی نہیں کرتے، تو دین دنیا جدا نہیں ہے۔ بہرحال
اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ آف دس ورلڈ ایکسیپٹ دیٹ وچ ہیز بین اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہوگا، یہ نہ چلا جائے، وہ نہ چلا جائے، یہ نہ ہو جائے، جاب نہ چلا جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، کیونکہ غنا ہی نہیں ہے دل کے اندر، کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ نہیں ملے گا سوائے کہ جو بس ملنا ہے. Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss. لاس بھی ہوگا، اللہ غنا دے دے گا. اینڈ ہز پروویژن اینڈ ورلڈلی گیمز ود انڈاؤٹلی کم ٹو ہم، خود آئیں گے ان کی طرف. اگین ہاتھ پیر ہلانے، لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ یس کنیکشن تمہیں مل جائیں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے. بندوبست اللہ نے کرنے، ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے متعین کر دیا ہے 4 months پہلے، جب 4 months ہو جاتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں اینجل آتا ہے، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، موت کب آئے گی، اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا. یہ باتیں لکھی ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ، بالکل مانگیں. یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے، یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے. یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو، سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ اللہ سے مانگیں، انکریج ہو، کانفیڈنٹ ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے، شام بھی جانتا ہے، اس کو پتا ہے کب غربت آنی ہے، اس کو پتا ہے کب فراوانی آنی ہے. تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے، پناہ مانگوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں. عافیت مانگیں اللہ سے. کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ بالکل دے گا. آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، عافیت دے گا، فراوانی دے گا. آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. اور غنا مانگیں اللہ سے، کنٹینٹمنٹ مانگیں، رچنس آف دی ہارٹ مانگیں، تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو. تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا، مینز اور آؤٹ کمس، مینز کازز ڈکریڈ ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناٹ اونلی ڈڈ اللہ ڈکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈکریڈ دی اسباب، کازز اینڈ مینز ایز ویل. کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں there is nothing in this world or in the hereafter without a cause, and Allah is the one who is the creator of the cause and the outcome as well. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے، بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہے. اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں، دکھا بھی دیے. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے. اللہ says in the Quran، یہ الجمعہ ہے، ورس نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے. نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. لیکن نماز ختم ہو گئی، گو بیک، ڈسپرس ہو جو، اللہ کا فضل تلاش کرو. خوبصورت بات. یہ ہے دین ہمارا. اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے، یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو. ذکر ہے اس میں، اللہ سے مانگنا ہے، اس میں برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے، برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے، ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے، صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو. بڑے بڑے انٹرپرنورز ہیں، اپنی انٹرپرنورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں، پھر دیکھیں رزق بڑھے گا، برکت آئے گی. قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں، قرآن کلاس رکھیں ویک میں. باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے، چاہے 2 آیتیں پڑھنی، چاہے تم گناہ گار ہو، جو بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ قرآن پڑھ لو، آ کے دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے. تو ان سے ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں، وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں، آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں، کسی کو بلائیں، کہیں میرے امپلائیز ہیں، ان کو دین سکھا دو، ان کو کوئی بات بتا دو، قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو، دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا. اللہ نے چلانا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں، آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے،
بڑے ڈرائی جابز ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں بل کاٹ رہے ہیں یہ وہ تو ڈرائی ہو جاتے ہیں ان کو آپ یہ چیز دیں گے وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کو ویلیوبل چیزیں دیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جائے لیکن اگر آپ نہیں دیں گے جیسے ہی 2 گنا آفر ہوگا آپ کو